پردہ کرنا تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہے، یعنی پورے جسم کا پردہ، جس کی فرضیت کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ پہلی دلیل، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ یہ آیت آیت الحجاب یعنی پردے کی آیت کے نام سے معروف ہے، کیونکہ پردے کی فرضیت کے متعلق یہ پہلی آیت تھی۔ اور جو ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کاش آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ آیت اگرچہ امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں پردے کا حکم تمام خواتین اسلام کے لیے تھا، اور اب تک ہے اور اسی طرح رہے گا، کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا، وہاں تمام صحابہ کرام نے بھی اپنی عورتوں کو اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا۔ اور پردہ کرنے کی جو حکمت اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے، یہی حکمت اس بات کی دلیل ہے کہ آیت میں پردہ کرنے کا حکم عام ہے، اور اس میں تمام خواتین اسلام شامل ہیں، کیونکہ جب پردہ کرنے سے امہات المومنین جیسی پاک باز خواتین کے دل پاکیزہ رہیں گے تو باقی خواتین کے لیے تو اس پر عمل کرنا اور بھی ضروری ہوگا تاکہ ان کے دلوں میں بھی پاکیزگی آئے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اور اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں سمیت تمام عورتوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ کریں، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا خواتین ہیں، اس لیے کوئی آدمی انہیں ستانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنا شرافت اور حیا کی علامت، اور بے پردگی بے حیائی کی علامت ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چہرہ سمیت پورے جسم کا پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ عربی زبان میں جلباب اس کھلی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھک جائے، اور بالکل یہی معنی امہات المومنین اور صحابیات نے بھی اس آیت سے اخذ کیا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین گھونگھٹ بنائے ہوئے گھروں سے اس طرح نکلتی تھیں کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاری خواتین پر رحم فرمائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر ان سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یوں باوقار انداز میں نماز پڑھتی کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ اسی طرح اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ پردہ کرنے کا حکم تمام خواتین اسلام کے لیے ہے، نہ کہ صرف امہات المومنین کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاں اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دے، وہاں دیگر مومنین کی تمام خواتین کو بھی اس کا حکم دیں۔ ایک تیسری دلیل سورہ نور آیت نمبر 31، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی باعزت اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا اپنے غلاموں کے، یا ایسے نوکروں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ تو اس آیت میں کئی باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور یہ بغیر پردے کے ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب پردہ نہیں ہوگا
تو مرد بے پردہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا، نظریں ملیں گی اور پھر انجام عورت کی بے عزتی ہوگی۔ اس طرح پردہ کرنے سے عزت کا تحفظ ہوتا ہے اور بے پردگی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو اس میں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار ظاہر کرنے سے منع فرمایا، سوائے اس زینت کے جو مجبوراً یا خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پردہ کرنا عورت پر فرض ہے، کیونکہ بغیر پردے کے زینت کو چھپانا ممکن نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ زیب و زینت کا سب سے بڑا مظہر چہرہ ہے، لہٰذا اسے چھپانا لازم ہے۔ تیسری بات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خواتین اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، یعنی اپنا سر، چہرہ، گردن اور سینہ اچھی طرح سے چھپا کے رکھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولین مہاجرین کی عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ان کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قریشی خواتین کی فضیلت کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے قریشی خواتین فضیلت والی ہیں، لیکن میں نے انصاری خواتین سے زیادہ افضل خواتین نہیں دیکھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والی اور اس پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان والی ہیں۔ چنانچہ جب سورہ نور میں یہ حکم نازل ہوا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، تو ان کے مردوں نے انہیں یہ حکم پڑھ کر سنایا۔ اس پر وہ صبح کے وقت جب نماز پڑھنے کے لیے گئیں تو اپنی چادروں کے ساتھ یوں گھونگھٹ بنا کر گئیں کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان خواتین اسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فوراً عملی جامہ پہنایا اور اس کی تعمیل میں کسی حیل و حجت سے کام نہیں لیا۔ کاش آج کی خواتین بھی اسی جذبہ اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کریں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زور زور سے پاؤں مار کر چلنے سے بھی منع فرمایا تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے خوبصورت لباس کو ظاہر کرنا، زیورات پہن کر اور خوب میک اپ وغیرہ کر کے اپنے حسن کی نمائش کرنا اور غیر محرم مردوں کو دعوت نظارہ دینا، یہ سب عورتوں پر حرام ہے۔